اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، میری پہچان پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں، دعا لیتے رہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو اس تناظر میں تاریخ کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کچھ تاریخی پنوں کو کھولتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا ذکر بھی آپ سے کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور کیا محرکات ہیں اس جنگ کے شروع ہونے میں؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو آخر الزمان میں جنگیں لڑی جائیں گی، کتاب الفتن میں جن کا ذکر ہے، اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے اور عالمی طاقتوں کا اتحاد، جیسا کہ یورپین یونین ٹوٹا تھا، عالمی طاقتوں کا اتحاد ٹوٹنے کے باعث جو جغرافیائی خطہ بنتا ہے وہ بالکل سیم وہی ہے جہاں پہ رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے روم ٹوٹا، روم الگ ہوا، رشیا ٹوٹا، رشیا کی ریاستیں بنی۔ تو اس تناظر میں یہ جنگ کیوں شروع ہوئی؟ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کے کچھ الفاظ سورہ بقرہ کے ترجمہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ فرمان رب ذوالجلال ہے کہ اگر ہم بعض طاقتور قوموں کو آپس میں نہ لڑائیں تو دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت ہے جو مومنین کے دلوں کو رحمت سے نوازتا ہے۔ تو روس کی بات کرتے ہیں۔ روس کی تاریخ کا کچھ ذکر کرتا چلوں آپ سب سے کہ روس وہ خطہ ہے، تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر ہم چلتے ہیں 1725 میں، روس کا ایک انقلابی صدر تھا جس کا نام تھا پیٹر دی گریٹ۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ روس کو عالمی حکومت کے طور پہ دیکھا جائے، پوری دنیا میں روس کی حکمرانی قائم ہو۔ تو اس لحاظ سے اس نے کوششیں شروع کی، جبکہ 1725 یا 17ویں صدی یا 18ویں صدی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت طاقتور ترین قوم وہ جانی جاتی تھی جس کے پاس پانی ہو، یعنی کہ سمندری حدیں جس کے پاس موجود ہوں۔ روس وہ علاقہ ہے جس کے پاس گرم پانیوں کا کوئی سمندر موجود نہیں ہے، زیادہ تر حصہ برفانی علاقوں کا ہے، سائبیریا کے کچھ علاقے ہیں، اور جو یہ موجودہ یوکرین ہے یہ کچھ علاقہ تھا۔ تو اس زمانے میں جس کے پاس سمندری طاقت موجود ہوتی تھی وہی دنیا پہ حکمرانی کرتا تھا۔ جیسا کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جب 1425 میں کولمبس اسپین سے نکلا اور امریکہ کو دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے چند ایک سالوں بعد ہی جو امریکہ تھا وہ عالمی طاقت کے طور پہ ابھرا۔ اسی طرح سے اگر ہند کی بات کریں تو ولندیزی آئے، فرانسیسی آئے، برطانوی آئے، اور پرتگوس جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے سمندروں کی وجہ سے دنیا پہ حکمرانی کی۔ لیکن روس کے پاس سمندری علاقہ نہیں تھا۔ یہ اپنی جغرافیائی لحاظ سے، اپنی حدوں کی وجہ سے دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ 1725 میں پیٹر دی گریٹ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اس کے مشن کو جاری رکھا۔ اس نے دو چیزیں سوچیں، رشیا نے، کہ دو علاقوں کو زیر نگوں کیا جائے اور دنیا پہ حکمرانی کی جائے۔ ایک تو باسفورس بلیک سی کے رستے قسطنطنیہ تک پہنچا جائے، یا دوسرا رستہ اس نے سوچا کہ میں افغانستان کے رستے گوادر یا بحر ہند تک رسائی حاصل کی جائے، اور اس طرح سے یا تو اس طرف سے دنیا پہ حکمرانی کی جائے یا بحر ہند کی طرف سے گوادر پہ قبضہ کر کے اور ہند پہ قبضہ کر کے دنیا پہ حکمرانی کا خواب دیکھا جائے۔ تو ہم چلتے ہیں ذرا 19ویں صدی کے اوائل میں، 1914 سے 1918 کے درمیان میں، جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز سے پہلے برطانیہ روس سے کہتا ہے کہ اگر تم برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہیں
باسفورس اور ترکی کا علاقہ دے دیں گے جس سے تمہیں آسانی ہوگی دنیا پہ حکمرانی کرنے کی۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ یہودی وہ جنگ لڑ رہے ہوں اور وہ اپنی بات سے نہ مکریں؟ یہودی اپنی بات سے مکر گئے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جب رشیا پیش قدمی کر رہا تھا بلیک سی کی طرف، یوکرین کے راستے سے ہوتے ہوئے، تاجکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ یوکرین کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، تو یہی وہ نیٹوز کے افواج تھیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ یوکرین کا محاصرہ کیا اور رشیا کو باقاعدہ طور پر شکست ہوئی اور اس نے سرنڈر کیا۔ اس وقت یہ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں۔ یوکرین جو تھا یہ رشیا میں ضم ہو گیا، اس کے بعد تاجکستان، آذربائیجان اور بہت ساری ریاستیں جو وجود میں آئیں۔ اب ایک طرف سے تو اس کا رستہ بند ہو گیا، اب دوسری طرف رستہ بنتا تھا افغانستان کے راستے بحر ہند کی طرف، بحر ہند کے سمندروں میں رسائی حاصل کی جائے۔ اب ایک شکست کے بعد روس جو پوری طرح سے ناکام ہو چکا تھا، معاشی طور پہ بھی وہ بدحال ہو چکا تھا، اور اس نے کچھ دیر اپنے آپ کو روکا، معاشی طور پہ اس نے اپنی ملک کو سنبھالا، لیکن خواب ان کا وہی تھا کہ دنیا پہ ہم نے ترقی کر کے اور کمیونسٹ کو بڑھا کے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کارل مارکس، وہ یہودی فتنہ گر، جس کو اقبال اپنے شعر میں کہتا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر جس نے مزدور کی طاقت کو ابھرنے کا کہا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے روس نے جب انقلاب برپا کیا اور پوری دنیا پہ انقلاب برپا کیا اپنی اس تھنکنگ کے ذریعے، اپنی اس پاور کے ذریعے، اور روس نے بے پناہ ترقی کی، بے پناہ ترقی کی۔ ایک وقت تھا کہ روس کے پاس چند ایک علاقوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، لیکن روس نے ریوائول کیا۔ اب اگر رشیا کو دیکھا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا وہ ملک ہے چائنا کے، امریکہ کے بعد جو خام تیل کا ایکسپورٹر ہے، اور دنیا کا وہ تیسرا بڑا ملک ہے رشیا اور یوکرین جو پوری دنیا کو گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور روس وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو 92% تک پورے یورپ کو گیس فراہم کرتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ رشیا اس وقت کس پاور میں ہوگا۔ تو اب اس نے سوچا کہ ایک تو سمندر حاصل کیا جائے افغانستان کے راستے، دوسرا اس نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کیا، اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پر اس نے ڈکلیئر کیا۔ اب امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر امریکہ کے سامنے آ جاتا ہے روس انقلاب برپا کر کے، تو کیا امریکہ کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے کیا کیا، افغانستان میں اس نے رشیا کی جنگ کے خلاف طالبان کو مدد فراہم کی، جس میں اس وقت کے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف صدر ضیاء الحق صاحب بھی تھے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے رشین اسٹیٹ کو اس وقت شکست دی، لیکن اصل شکست جو تھی وہ طالبان نے دی تھی، اور اتنی ذلت آمیز شکست دی رشیا کو کہ رشیا آنے والے 20 سال تک دبک کے بیٹھ گیا۔ اب بات کرتے ہیں 1991 کی، جب افغانستان اور رشیا کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ افغانستان اور رشیا کی جنگ میں جب طالبان سے ذلت آمیز شکست ہوتی ہے رشیا کو، رشیا دبک کے بیٹھ جاتا ہے، اور ادھر سے 1991 کی شکست کے بعد یوکرین الگ ہو جاتا ہے، اور یوکرین رشیا کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو 1991 میں جب رشیا کو ذلت آمیز شکست ہوئی، تو اس کے بعد دنیا کی ایک واحد طاقت عالمی طور پر ابھری، سپر پاور جس نے خود کو ڈکلیئر کیا، وہ تھی امریکہ، اور ایک قانون پاس کیا گیا جس کو یونیپولر ورلڈ کہا گیا۔ یہ وہ قانون تھا کہ جس کے بعد پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو
ख़ास طور پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. مسلمانوں کا خون اس طرح سے بہایا گیا کہ جیسے کہ مسلم خون کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. جس کے میں دیکھ لیں کہ جنگ شروع ہوئی عراق، شام، لیبیا، روہنگیا، اور اس کے بعد اگر ہم اپنے بر صغیر کی بات کریں تو کشمیر میں کتنے مسلمانوں کا قتل بہایا گیا. اس سارے معاملات میں روس بالکل دبک کے بیٹھا ہوا تھا 1991 سے لے کے 2014 تک. اب آئیں 2014 میں. 2014 میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے جن کا ذکر آپ سب سے میں اپنی اسی ویڈیو میں کرنا چاہوں گا. کہ 2014 میں جب امریکہ پوری طرح سے جان چکا تھا کہ اگر ہم 99 ایئرز تک بھی افغانیوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا اس نے قطر دوحہ میں ایک دفتر قائم کیا جس میں طالبان سے مذاکرات کیے گئے 2014 میں. اور اس کے بعد 2014 میں ہی اسلحہ ساز کمپنیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی اب ہم کس ملک کو آپس میں لڑوائیں اور اپنا اسلحہ کس کو بیچیں، اپنے جہاز کس کو بیچیں، اور کس طرح سے اپنا پروفٹ کمایا جائے. اب تو کوئی وجہ نہیں بچتی تھی. امریکہ خود دم دبا کے بھاگنا چاہ رہا تھا افغانستان سے، اور اس نے رستہ اپنایا مذاکرات کا. دوحہ میں اس کا دفتر بنوایا گیا. اور تیسرا اہم واقعہ جو پیش آیا 2014 کی ہی میں بات کر رہا ہوں کہ روس کو کہا گیا کہ ہم جو اپنی نیٹو کی افواج بنانے جا رہے ہیں، نیٹو فوج کو کچھ بھی کر لیں ہم یوکرین کی حدوں تک نہیں آئیں گے اور اس سے روس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن 2014 میں ہی پھر کیا ہوا کہ نیٹو افواج نے پوری طرح سے یوکرین کو اپنے قبضے میں لے لیا. ایک جمہوری حکومت بنائی گئی، ایک جمہوری ڈیموکریسی موومنٹ چلائی گئی، کمیونزم حکومت چلائی گئی، پارٹی کو اقتدار میں لایا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو جنگ ہی ہماری نہیں ہے، یہ تو استعماری جنگ ہے، ہم تو کمیونسٹ ہیں، ہماری تو کوئی جنگ بنتی نہیں ہے. تو یوکرین کو کہا گیا کہ جی 1991 کے بعد 2014 میں یوکرین سے کہا گیا نیٹو کی طرف سے کہ آپ کے پاس جو لگ بھگ 9000 کے قریب نیوکلر بمب ہے نا، یا نیوکلر تنصیبات ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، تلف کر دیں. اگر آپ پہ کوئی برا وقت آیا تو ہم آپ کو ایزسٹ کریں گے، پوری طور پہ عسکری مدد فراہم کریں گے. اگر کہیں کسی بھی ملک سے آپ پہ جنگ مسلط کی گئی تو ہم آپ کو عزت فراہم کریں گے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے اب کہ کیا امریکہ اور برطانیہ یوکرین کی مدد کو پہنچے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا امریکہ اور برطانیہ اس جنگ میں آئیں گے؟ تو جواب ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں. آپ سے 2019 کی پینٹاگون کی رپورٹ ایک شیئر کرتا ہوں میں. پینٹاگون امریکہ سے ایک اسٹریٹجی نکلی تھی جس میں پوری دنیا کی اسٹریٹجی بناتے ہیں وہ لوگ. اس میں انہوں نے پیسیفک اوشین اور عربین سی اور بحر ہند میں کی اسٹریٹجی بھی دی ہے. یوکرین کا بھی اس میں ذکر ہے. اور وہ 2019 میں ہی انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی رشیا کے حوالے سے. اس نے کہا تھا کہ ہمیں اب جو خطرہ ہے، ہماری اکانومی کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کو خطرہ ہے، وہ ہے روس. یہ پینٹاگون کی رپورٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف، حالات اس طرف اب ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اب جو امریکہ اور روس کی 17 سالہ سرد جنگ تھی نا، جو وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا افغان رشیا وار سے، وہ جنگ اب
फिर शुरू होगी, और वो सर जंग से होते हुए वो एक ठीक ठाक मिसाइल वाली जंग होगी अमेरिका और रशिया के दरमियान। और जो मैदान जंग सजना था वो मैदान जंग यहाँ से सज चुका है, यूक्रेन से। और अगर इंडियन पैसिफिक सी की हम बात करें, जो स्ट्रेटजी है पेंटागन की, तो उसमें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं एक हदीस आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि खराबस सिंध खराबल हिंद मिनस खराबल सिंध। मतलब कि अगर सिंध को ख़राब किया गया, सिंध में जंग लड़ी गई, तो वो जंग पूरे हिंद में जाएगी, और हिंद से होती हुई वो जंग चीन तक जाएगी। सीन का जिक्र किया गया। तो एक तरफ तो मैदान सजने जा रहा है जंग का, यूक्रेन का और रशिया का, और रशिया से होते हुए ये जंग अमेरिका, और इस तरह से जो उसके इत्तेहादी होंगे आपस में वो जंग उसको शुरू करेंगे। तो वो लोग जो कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगों की पेशन गोइयाँ की हैं वो आज के दौर में किसी भी तौर पे सच साबित नहीं हो सकती। तो उन लोगों से गुजारिश है, उन लोगों से इल्तमास है कि एक दफ़ा फिर से किताबुल हदीस का मुताला करें और देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग के बारे में और किस वक़्त की जो पेशन गोई की थी वो हू बहू हरफ ब हरफ सच साबित होने जा रही है इस रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। तो बात करते हैं, क्या यूरोप इस जंग में आना चाहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इन्होंने पहले जंगें देखी हैं। 2 आलमी जंगें ये ममालिक लड़ चुके हैं, तो ये किसी सूरत इस जंग में नहीं आना चाहते। लेकिन नेटो के ज़रिए अमेरिका इन ममालिक को रूस के ख़िलाफ़ जंग में लाएगा, जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि 92% गैस जो है वो रशिया देता है यूरोपियन ममालिक को। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ, रूस जिस सोच समझ के साथ इस जंग में आया है वो ये जानता था कि इस पर माशी पाबंदियाँ लगेंगी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगेंगी, उसकी जो गंदम की एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी, जो गैस की एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो इस जंग में उतरा है और पूरी तरह से वो इस जंग को निभाएगा, और इलाका फिर वही बनता है। मतलब अगर हम बात करें 1960 की, 1960 में अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी ने उस वक़्त जो रशियन सदर था उससे कहा था कि इनके ना ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे आज़रबाईजान से और क्रीमियन से और यूक्रेन से। तो उसने कहा था कि अपने मिसाइल लेके आ जाओ और हम आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन वो जंग नहीं हुई, रूस पीछे चला गया। उस वक़्त के हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। रूस इक़्तिसादी तौर पे, अस्करी तौर पे, मुआशी तौर पे इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक़्त 57 के करीब इस्लामिक ममालिक हैं, और जिसमें 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जंगें अभी भी लड़ी जा रही हैं, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। सीरिया, शाम, लेबनान, इराक़, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अभी भी जंगें लड़ी जा रही हैं। और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि अगर शाम में ख़राबी है तो पूरी दुनिया में ख़राबी होगी, अगर शाम में अमन है तो पूरी दुनिया में अमन रहेगा। और अब देखें कि शाम की जो जंग है उसके असरात कहाँ तक पहुँचे। यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई, और उसके बाद जो
چائنا اور انڈیا کے تنازعات ہوئے، اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے آئے پاکستان اور انڈیا کے تنازعات ہیں. تو یہ جو جنگ چھڑی ہے اس کے شعلے پوری دنیا میں جائیں گے اور پوری دنیا میں یہ میدان جنگ سجے گا. تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا پہلے ہم قرآن کے کچھ الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں جان لو کہ تمہارے بدترین جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد کھلا شرک کرنے والے یعنی کہ یہ ہندوستان والے، اور اس کے بعد اگر تم اپنی دوستی میں کسی کو اپنے قریب پاؤ گے تو وہ نصارہ ہیں یعنی کہ عیسائی. یہ دوستی میں تمہارے قریب ہوں گے، جبکہ یہودی اور کھلا شرک کرنے والے یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اب دیکھیں کہ جو رومن کیتھولک عیسائی ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند نہیں کرتے، جبکہ جو رشین اسٹیٹ ہے اس نے اپنے آپ کو عیسائی فخر سے کہنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے جو واقعات ہوئے تھے، جو خاکے شائع ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو انہی میں سب سے پہلے جو مسلمانوں کے حق میں بیان دیا تھا وہی صدر پیوٹن رشیا کے صدر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا ہے. تو اس میں کیا جو قرآن کی پیشن گوئی ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث جنگوں کے بارے میں آ رہی ہیں یہ پرانی ہے اور من گھڑت ہیں اور ہو بہو سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں کے دور سے بچائے، ان فتنوں کے دور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بحرہ ہند اور غزوہ ہند کی باتیں چل رہی ہیں اور جو چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح اپنی جناب میں سے نصیب فرمائے اور دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل میری پہچان پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور میری یہ کاوش اگر آپ سب لوگوں کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان. خدا حافظ.